آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں جناب فرحت احساس صاحب، شافق ادوائی صاحب، محسن خان صاحب، جناب خالد جاوید صاحب اور شعیب نظام صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں بصد ادب و احترام جناب شعیب نظام صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آج کے اس خوبصورت سیشن کو وہ آگے بڑھائیں اور آج کے جناب محسن خان صاحب کی کتاب اللہ میاں کا کارخانہ، اس سے متعلق گفتگو آج کے اس سیشن میں ہوگی۔ سبھی حضرات اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں بہت ہی سکون و اطمینان کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ اب یہ سیشن شروع ہوا چاہتا ہے، جناب زوردار تالیوں کے ساتھ ہمارے مہمانوں کا استقبال کریں، اور میں جناب شعیب نظام صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سر آج کے اس سیشن کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ محسن خان صاحب ہیں۔ میں سب سے پہلے اس میں کہ محسن سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ زہرہ ان کا بہت مقبول افسانہ تھا، اور خاصا اس میں کہ طویل عرصہ ہوا اس درمیان میں یہ بچوں کی اس میں ایک ہی کئی کتابیں لکھتے رہے، جس میں منشا رام کا گدھا مجھے خاص طور سے یاد ہے، اور پتہ نہیں کہ یہ ان کو خوف تھا یا کیا تھا اس میں ایک کہ زہرہ جیسی کہانی دوبارہ لکھنا ان کے لیے مشکل ہے، آخر اتنا طویل عرصہ کیوں لگا؟ میں محسن صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک آخر اللہ میاں کا کارخانہ لکھنے میں اور زہرہ کے درمیان اتنا طویل عرصہ اس میں ایک کس طرح سے اس کی کیا وجہ ہے محسن صاحب؟ اصل میں یہ کہانی لکھنے کی ابتدا ظاہر ہے کہ ہماری جو ہوئی وہ روایتی قسم کی کہانیاں میں نے لکھی ابتدا میں، اور کہانیاں چھپتی رہیں۔ بعد میں جب یہ جدیدیت کا دور آیا اور شبخون میں نے جدید کہانیاں پڑھیں، اور خاص طور پہ فاروقی صاحب کی جو کتاب ہے افسانے کی حمایت، اس پہ جو افسانے کے تعلق سے انہوں نے اظہار خیال کیا، اور قمر احسن اور اس زمانے کے جو بھی تھے سریندر پرکاش، بلراج مہندرا وغیرہ، تو جی چاہتا تھا کہ وہ روایتی کہانیاں چھوڑ کر کے میں اس طرح کی کہانی لکھوں، جدید کہانی، اور چونکہ ذہن میں وہی تصور قائم ہو گیا تھا کہ وہی کہانی سب سے اچھی ہے جو نئی کہانی لکھی جا رہی ہے، جو قمر احسن لکھ رہے ہیں، بلراج مہندرا لکھ رہے ہیں، یا سریندر پرکاش لکھ رہے ہیں، یا اس قبیل کے جتنے بھی لکھنے والے تھے۔ تو کوشش میں نے کی، کچھ کہانیاں شبخون میں چھپی بھی، لیکن یہ اندازہ ہوا کہ میں اس طرح کی کہانی نہیں لکھ سکتا۔ بہرحال پھر وہ اور کہانیاں پڑھتا رہا، دوسری اعلیٰ ادب کی راجم بھی پڑھے، اردو کی بھی بہت سی اچھی کہانیاں پڑھیں، تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور میں ویسی کہانی لکھ ہی نہیں سکتا جیسی کہانیاں اردو میں اور معیار کی لکھی جا رہی ہیں۔ تو ایک طرح سے مایوسی کی کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی، اور میں نے سوچا کہ چھوڑو، اب میں آسان بچوں کے لیے لکھنا شروع کروں، اور وہ میرے مزاج سے مطابقت رکھتے تھیں کہانیاں۔ میں نے بچوں کے لیے تقریباً میری 14 کتابیں آ چکی ہیں، اکیڈمی نے چھاپی، NCPL نے چھاپی ہیں، اور کچھ چھپ رہی ہیں اردو اکیڈمی سے، تو وہ مجھے آسان لگتا تھا بچوں کے لیے لکھنا، اور یہ مشکل اس لیے لگتا تھا کہ بھئی خالد جاوید صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی پڑھتا تھا، تو وہ ان کو سب کو پڑھنے کے بعد ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، کیسے ہم اس طرح کی چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بعد میں پھر جب میں نے یہ زہرہ لکھا، تو زہرہ بھی روا روی میں لکھا گیا افسانہ ہے، ریڈیو کے لیے لکھا تھا۔ میں نے نیر مسعود صاحب کو دکھایا تو کہنے لگے یہ تم سوغات میں بھیج دو، میں نے بھیج دیا، اور سوغات میں چھپنے کے بعد بڑا اچھا رد عمل ہوا، انہوں نے اس پہ اداریہ لکھا، اور ظاہر ہے اردو دنیا میں اس افسانے کی بڑی پذیرائی ہوئی، دھوم مچی زہرہ کی، اور وہ وہی دور تھا جدیدیت کا دور، جب وہ جدید افسانے لکھے جا رہے تھے۔ ہاں اشرف صاحب ذرا روایتی قسم کے اور جدت اور روایت سے تھوڑا سا کہنا کہ یہ مکس افسانے لکھ رہے تھے۔ تو وہ جب زہرہ آیا، پھر میں نے موازنہ کیا دوسری کہانیوں سے اور اپنے آپ کو تولا، تو یہ اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، میں اب بھی کوئی اچھی کہانی نہیں لکھ سکتا۔ ایسا نہیں تھا کہ زہرہ لکھنے کے بعد اور اس پذیرائی کے بعد اور اس کی تعریفوں کے بعد میں یہ سمجھ گیا کہ بہت اچھا میں لکھنے والا ہوں۔ وہ ایک مایوسی کی ہی کیفیت آپ کہیں گے کہ میں نے سوچ لیا کہ میں نہیں لکھ سکتا اچھی کہانی۔ خیر وہ ایک طویل وقفہ گزر گیا۔ اس کے بعد ابھی یہ جب لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا اور مجھے
लीवर की कुछ तकलीफ़ हो गई तो मैं उठ नहीं पाता था, और मेरी वाइफ और ये सब दोस्त कहा करते थे कुछ तुम लिखते क्यों नहीं। बहुत दोस्त, जितने भी दोस्त हैं सब किया करते थे हौसला अफजाई कि नहीं लिख सकते हो, लिखो। तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि आप लिखिए, तो मैंने लिखना। शुएब साहब ने ख़ास तौर पर मैंने 2 सफ़े लिखे, इनको भेजे, वाइफ ने भी देखे तो कहा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ कोई जा रही है, आप इसको लिखिए। तो फिर 4-4, 6-6 सफ़ात करके इनको शुएब को भेजता रहा, ये तारीफ़ करते रहे, वाइफ को भी अच्छी लगी। खैर वो 200 सफ़ात जब हो गए तो मुकम्मल मैंने नावल इनको भेज दिया। इन्होंने कहा नहीं बड़ा अच्छा नावल है, आप छपने के लिए भेज दीजिए। बहरहाल वो मैंने छपने के लिए भेज दिया, छप के आया, और उसको दोबारा मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि उन्होंने भी मना किया, वाइफ ने, कि इसको पढ़ेंगे आपका मिजाज है कि किसी चीज़ से मुतमईन होते नहीं, कतर बेउत करते रहेंगे, लिहाजा आप इसे फ़ौरन छपने के लिए भेज दीजिए। खैर वो जब छप के आया तो फिर मैंने पढ़ा उसको, और फिर मुझे उसमें कुछ कमी नज़र आई। अफसोस हुआ कि क्यों छपवा लिया जल्दबाजी में, इसको मुझे पढ़ना चाहिए था कम से कम 2-3 बार। लिहाजा हुआ ये कि अब एक चीज़ जब कारी तक पहुंच जाती है, आप लिख देते हैं, तो जाहिर है कि वो चीज़ उस पर कारी का भी हक़ हो जाता है, और उस पर तरमीम व इजाफ़ा जो है वो मुनासिब नहीं होता। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने तीसरे एडिशन में उसमें कुछ तरमीम भी की, इजाफ़ा भी किया, और वो अब आ गया। और अब भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उसको पढ़ूं, क्योंकि अगर अब भी पढ़ने बैठा तो फिर उसमें कतर बेउत हो जाएगी। मोहसिन साहब, उसमें एक ही हैरत मुझे होती है कि जिस चीज़ से आप इतना मुतमईन नहीं हुए, वो इतनी जल्दी इसमें हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक इस कदर मकबूल इसमें कि आपका नावल हुआ कि उसके तीसरा एडिशन हमारे सामने आ रहा है। खालिद जावेद साहब इसमें कि बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की नस्ल लिखते हैं और बहुत इस्टेब्लिश हमारे बड़े इसमें फ़िक्शन राइटर हैं। तो मैं खालिद जावेद से इसमें एक ही जानना चाहता हूँ इसमें कि खालिद जावेद साहब इस नावल को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, और इसके एंड के बारे में ख़ास तौर से मैं जानना चाहता हूं कि वो किस तरह महसूस करते हैं, इसलिए कि बहुत मकबूल हुआ। और खालिद जावेद खुद में एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत इस्टेब्लिश और बहुत इसमें एक नामवर हमारे इसमें के फ़िक्शन राइटर हैं। तो एक फ़िक्शन राइटर दूसरे फ़िक्शन राइटर की इस तकलीफ पर कैसा महसूस करता है? जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूँगा मोहसिन के लिए कि बहुत दिनों बाद जब ये बर्फ़ पिघली तो इतना उम्दा यानी एक तख्लीक़ी कारनामा इनके सामने यहाँ हमारे सामने आया। बहुत उम्दा नावल है, मुझे बहुत ही पसंद आया, और हमारी फ़ोन पे उनसे गुफ्तगू भी होती रहती थी। नावल के शाये होने के बाद लंबी लंबी बातें करते थे हम। देखिए, मुझे इस नावल में जो सबसे अच्छी और अहम बात लगी वो ये लगी कि जिस तरह कोपल से अखुएँ फूटते हैं, बिल्कुल इसी तरह गहरे फ़लसफ़ियाना सवालात दुनिया के बारे में और ख़ुदा के बारे में और इंसानी मुक़द्दर के बारे में, मतलब इतनी सहजता के साथ और इतनी आसानी के साथ मैंने किसी और नावल में नहीं देखा। मतलब जिस स्पॉन्टेनियस वे से ये सब चीज़ें सामने आई हैं। ठीक है, वो बच्चा उसका किरदार है, वो जिब्रान एक किरदार है, उसकी बहन नुसरत है, और हाफिज़ जी हैं, और कुत्ते का जो किरदार है उसका कतमीर का वो है। वो सारी चीज़ें कहीं पे एक साथ, जिसे कहते हैं कि जो फितरत की जो वहदत है उसके साथ जुड़ के सामने आती हैं हमारे। लेकिन असल बात यह है कि जो अल्लाह मियाँ का जो कारखाना है, तो अब यहाँ पे जो सवालात बड़े गहरे किए गए हैं और बड़े बोल्ड, अब वो एक बच्चे की नज़र से देखे जा रहा है। वो एक नावल निगार का अपना एक उसलूब है। वो हर बच्चे के अंदर एक बालिग मौजूद होता है और हर बालिग के अंदर एक बच्चा मौजूद होता है। वो तो आपका कहानी कहने का एक अंदाज़ है। अब ये कि भाई अगर ये जो दुनिया नाम का कारखाना है या दुनिया नाम की जो भी चीज़ है, इसको बनाया किसने, अगर इसको खुदा ने बनाया है तो ये बड़ी लंबी बहसें फ़लसफ़े में चली हैं, मज़हब में नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर खुदा जो है वो एक घड़ी साज की तरह है, जो कि घड़ी बनाने के बाद घड़ी से अलग हो गया है, तो घड़ी की जो खामियां हैं वो खामियां खुदा के ऊपर उसका इतलाक़ नहीं हो सकता। और अगर वो कोई मतलब ये कि ऐसा खालिक है जो दुनिया में भी मौजूद है। अब ये देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें जिस तरह सामने आई हैं, मैंने तो किसी नावल में नहीं आते देखी कि ये जो इतने बड़े बड़े फ़लसफ़े हैं कि भाई अगर वो घड़ी साज की तरह है। मैं ये बात
یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ گھڑی ساز کا کام کیا ہوتا ہے کہ صاحب اب وہ گھڑی بنا کے اب تو وہ اس سے الگ ہو گیا نا, اب گھڑی کی سوئی کدھر جا رہی ہے, سست ہو رہی ہے, تیز ہو رہی ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں. اب گھڑی کے جو بھی عیب ہیں اس کے یا جو بھی اس کی خامیاں ہیں اس کا اس سے مطلب نہیں, وہ تو ایک بار بنا کے چلا گیا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا کو آپ اس طرح کا مانتے ہیں کہ اس نے دنیا بنائی ہے اور وہ دنیا میں شامل بھی ہے, یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہی دنیا کا ایک دوسرا روپ ہے, تو تھیزم اور پینتھیزم اور ایتھیزم, یہ جو تینوں چیزوں کی جو تثلیث بنتی ہے, یہ اتنی خوبی کے ساتھ سامنے آئے. پھر مجھے دکھ بہت ہے, دکھ مجھے بہت اپیل کرتا ہے. میں تو دکھ کو تھیسس بنا کے لکھتا آیا ہوں. اس میں دکھ بہت ہے, سب دکھ ہی جھیلتے ہیں. وہ کتا بھی دکھ جھیلتا ہے, موت بھی موجود ہے. تو مجھے بار بار کہیں پہ نیٹشے بھی یاد آتے رہے. ناول کو میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے جس طرح قرأت کی ہے, اور مجھے بدھا کا فلسفہ بھی یاد آتا رہا کہ کہیں کوئی خدا نہیں ہے. بدھا نے صاف کہا تھا کہ کہیں خدا نہیں تو ہماری جو خواہشات ہیں ان کی جو ایک زنجیر ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی موجود رہے گی, مطلب اس کے سہارے آپ جو ہے وہ دکھ کو جھیلتے ہیں. اور وہ ایک اچھا خاصا فلسفہ. اور نیٹشے نے کہا, نیٹشے نے تو کچھ اور جملہ کہا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے اللہ میاں کا بنایا ہوا کارخانہ ہے, تو ممکن یہ ہے کہ اب اس کارخانے کو بنا کے خدا ایک لمبی چھٹی کے اوپر چلا گیا ہو. تو جو یہ اتنے لمبے سوالات, مطلب اتنے گہرے سوالات میں نے اتنی آسانی کے ساتھ کسی بھی ناول میں, جو ناول اپنے آپ کو بڑے تھنکنگ ناول کے زمرے کے اندر لوگ رکھتے ہیں کہ میں بہت مطلب سوچتی ہوئی آواز ہے اور تھنکنگ ناول ہے اور فلاسفیکل ناول ہے, حالانکہ فلاسفیکل ناول نام کی اصطلاح ہی گمراہ کن ہے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اگر آپ کوئی بھی سنجیدہ ناول جو کائنات کے بارے میں, انسانی مقدر کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, موت کے بارے میں بڑے سوالات نہیں اٹھاتا تو وہ ناول نہیں ہے. اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ میں نے جو محسن کے مطلب ناول میں دیکھی, میرا خیال ہے ناول کی کامیابی کا سب سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا. بہت اچھا, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت اچھا ہے. خالد جاوید صاحب, اس میں ایک ہی آپ کی باتوں سے اس میں ایک ہی جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ محسن اس میں ایک ہی بیوقوف زیادہ بنا رہے ہیں اس میں اپنی قاری کو. اس میں ایک مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کشمیر ہے, ظاہر ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے کتے کا نام رکھا. یہ ایسا نہیں ہے اس میں کوئی بھی نام عام طور سے رکھ سکتے تھے, لیکن یہ کہ اس ناول میں انہوں نے سوچا بھی بہت ہے اس میں کہ اس کا اظہار انہوں نے نہیں کیا ہے اور نہ کر رہے ہیں ابھی. لیکن یہ کہ ناول ظاہر ہے کہ جس طرح کے سوالات قائم کرتا ہے, جیسے خالد جاوید نے جس پر روشنی ڈالی, وہ اس میں ایک ہی اتنے بھولے پن سے نہیں لکھا جا سکتا وہ ناول جس کا اظہار ہمارے محسن صاحب کر رہے ہیں. خیر ان کا بڑا پن ہے اس میں ایک, یا جو بھی ہو. خیر شافعی صاحب نے اس میں ایک مضمون لکھا تھا, میرے ذہن میں وہ مضمون آ رہا ہے کہ, مگر یہ شافعی صاحب میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی ویدک پیریڈ سے آج تک جو ورن ویوستھا ہمارے یہاں ہے یا آج بھی, تو متوسط طبقے کے مقدر میں اس میں ایک یہ مسئلہ تو اس میں کہ رہا ہے کہ وہ محرومیاں اس میں کہ وہ ساری چیزیں دیہات سے میرا بھی تعلق رہا ہے, محسن کا بھی رہا ہے, تھوڑا بہت آپ کا بھی رہا ہے. میں آپ سے واقف ہوں چونکہ ہم دونوں کلاس فیلو رہے ہیں. تو آپ اس میں اس ناول کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے وہ کس طرح محسوس کرتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ شکریہ شعیب نظام صاحب. ابھی آپ نے گفتگو سنی, وہ محسن نے خود اپنی بات رکھی اور ہمارے خالد جاوید صاحب نے گفتگو کی. اس کا تعلق انہوں نے ڈیزم سے جوڑا کہ خدا جو ہے وہ کائنات بنا کے اس سے الگ ہو گیا, ڈے ٹو ڈے افیئر میں کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو دیکھیے یہ جو ایک پہلو ہے انہوں نے نکالا, بہت ایک اچھا پہلو ہے. اور اللہ میاں کے کارخانے میں ایک مطلب ایک طنز کا پہلو بھی ہے کہ اللہ میاں کا جو کارخانہ ہے وہ اب اگر ایسا خدا ہے جو کائنات کو بنا کر, یا میں گھڑی ساز نے گھڑی بنا دی اس کا کوئی تعلق نہیں, یا کسی نے بلڈنگ بنا دی جو معمار ہے, اب معمار کا اس سے کیا تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک ضمنی بات ہے. مجھے لگتا ہے یہ ناول اس کے علاوہ یہ جو بات ہے بالکل اس میں ظاہر ہے انٹرپریٹیشن بہت سے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو ناول ہے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ بظاہر لگتا ہے کہ بہت سہولت اظہار سے بہت چھوٹے چھوٹے کردار ہیں, جبران کا کردار ہے, اس سے انہوں نے یہ ناول بنایا. لیکن اس میں جو ابھی شعیب نظام جن کی بات کر رہے تھے, جس طرح کی محرومیوں کی یہ اور مڈل کلاس کے جو مسائل ہیں اس پہ تو بہت لوگوں نے لکھا ہے. اور اگر یہ لکھتے ہیں ناول پہ تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. یہ رن آف دا مل ناول جو ہیں وہ سب یہی لکھتے ہیں. یہ ناول سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے ایک بہت بڑا اس پہ سوال اٹھایا. مجھے نہیں لگتا اردو میں کوئی ناول اس لحاظ سے ایک نیا قائم کرتا ہے. دیکھیے اللہ میاں کا کارخانہ کیا ہے, خدا نے یہ کہا کہ کائنات جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے.
یہ پوری کائنات جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے اور ایک جزا و سزا کا پورا نظام ہے. جو آدمی سزا کرتا ہے، ایک جرم کرتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ کردار جو ہے جبران کا کردار ہے، اس نے 7-8 اس کے اعمال کو، اور بہت سے انٹرپریٹیشن ہوں گے. میں نے جو ناول پڑھا تو مجھے لگا کہ جو پورا آپ کا پروزیکیوشن سسٹم ہے، جسٹس سسٹم ہے، اس پہ ایک سوالیہ نشان قائم کرتا ہے. جو ابھی خالد جاوید بیٹھے ہیں، ہمارے فرحت احساس صاحب بیٹھے ہیں، ٹرائل میں آپ دیکھیے جو کافکا نے بیفور دا لا میں اور ٹرائل میں جس طرح کے مسائل اٹھائے ہیں، وہ اس سے یہ ناول ایک بالکل ایک نئی جہت قائم کرتا ہے. وہ دیکھیے وہ بچہ جو جبران ہے، وہ ایک دفعہ پہلی بار جب وہ ایک مسجد میں ہوتا ہے، وہ کسی کو دھکا دے دیتا ہے، گر جاتا ہے. پھر جس طرح سے اس کو سزا دی جاتی ہے، پھر وہ اپنے کو ٹیچر ہے اس کا، اپنے حافظ جی جن کو کہتے ہیں، جن سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی ایک بار وہ چونی چرا لیتا ہے. تو جس طرح سے اس کو مارا جاتا ہے، اس کے ماں باپ نے جس طرح سے سزا دی، ماں نے بھی مارا، اور پھر اس کی مختلف شرارتیں جو ہیں، پھر اس کو کس طرح سے سزا دی جاتی ہے. پھر وہ اس کے باپ جو تھے وہ تبلیغی جماعت میں جاتے تھے، پھر ان کو جو سزا دی گئی جس طرح کا جرم تھا، پھر ان کے ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اپنے چچا کے یہاں رہتا ہے. اور جب چچا کے یہاں رہتا ہے دیکھیے تو میں اسی لیے اس کے 4-5 حوالے سے بتا رہا ہوں. تو وہ بچہ اپنے چچا کے یہاں، باپ جیل چلے جاتے ہیں، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو چچا جبران کو اور اس کی بہن کو دونوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. چچا کا بھی کچھ دنوں میں بڑا اچھا کردار ہے. بعد میں انہوں نے جو 3 ایڈیشن شائع کیا اس میں اس کو کردار کو اور ڈیولپ کیا. اب وہ دیکھیے اس کی سزا کیا ہے. وہ بچہ وہاں رہنے لگتا ہے، تو یہ جب وہ اپنے گھر میں رہتا تھا تو ماں اس سے سودا منگواتی تھی. جب سودا لینے جاتا تھا تو آپ سب جانتے ہیں لوور مڈل کلاس کی فیملی ہے، وہ جب دکان پہ جاتا تھا تو وہاں سے اس کو شکر ملتی تھی، شکر لے کے آتا تھا. 2 روپے کی شکر منگائی تو انہوں نے ایک فلمی رسالہ تھا، کوئی اخبار تھا جس میں اس نے تصویر دی. تصویر اس میں ایک عورت کی تصویر تھی. ظاہر وہ کس طرح کی سافٹ پورنو ہوگی، اس سے ظاہر زیادہ ہوگی نہیں. وہ تصویر اس کے پاس تھی، تو اس کے پاس ظاہر کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی فلم نہیں دیکھتا، اس طرح کا کوئی بہت لوور مڈل کلاس کا محرومی کی زندگی ہے. وہ لے کے آتا ہے اور جب اپنی چچی کے یہاں جاتا، اپنے گھر میں بھی تھا، تو کبھی کبھی وہ لڑکا 13-14 سال کا، 12-13 سال کا ہے وہ، تو وہ دیکھتا ہے اس لڑکی کی تصویر دیکھ کے اپنے ایک خوش وقتی کا سامان کرتا ہے. اب وہ ایک دفعہ جو اپنے چچا کے یہاں رہ رہا تھا تو اس کی چچی نے دیکھ لیا، اور اسی ایک بنیاد پر کہ تم یہ تصویر دیکھ لو، اس کو گھر سے نکال دیا. اور بہت لوگوں نے کوشش کی، اس کے تمام پڑوسی لوگ اور محافظ جی سب نے کہا، اس کی خالہ اس کا بھی ذکر ہے، لیکن انہوں نے گھر سے نکال دیا، وہ آوارہ گردی کرتا رہا. اور اس طرح کے 5-7 واقعات اور ہیں. تو دیکھیے ہر جگہ انہوں نے دکھایا کہ جو سزا ہے، جو جرم کیا جا رہا ہے، جو سزا ہے، یہ اس سے بالکل دونوں میں کوئی، یہ غیر انسانی ہے. سزا و جزا کا پورا نظام جو ہے وہ غیر انسانی نظام ہے، جس پہ آپ کی کائنات گردش کر رہی ہے. جو ہم انصاف کہہ رہے ہیں وہ انصاف ہے نہیں، بدترین قسم کی ان ہیومن کنڈیشنز ہیں جس میں آدمی رہ رہا ہے. جو جرم کر رہا ہے، وہ تبلیغ میں جا رہا ہے تو اس کو کیا سزا دی جا رہی ہے، بچہ ہے اس کے ساتھ جتنی جو وہ سزا کر رہا ہے، جو جرم کر رہا ہے، اس کی جو سزا ہے یہ تناسب نہیں ہے. جب تناسب نہیں ہے تو یہ دیکھیے ایک بہت پروزیکیوشن سسٹم پہ ایک پورا ڈسکورس قائم کرتا ہے. ناول کے حوالے سے مجھے لگا کہ اردو میں اس طرح کا ناول لکھا نہیں گیا. اب وہ بچوں کا کردار ہے، یا ابھی جیسے ذکر کرے تھے بہت سے فلسفیانہ انہوں نے مسائل اٹھائے. پیٹریارکی کا مسئلہ ہے، پٹری دیکھیے باپ کا ہے، باپ کا 4 انہوں نے پٹریاں بنائی ہیں، اور جو سب سے اچھی پٹری ہے وہ ان باپ اس پہ بیٹھتے ہیں، اس سے جو کمتر درجے کی اس پہ لڑکا بیٹھتا ہے، اور سب سے جو ماں جو ہے وہ سب سے خراب جو پٹری جو ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پاتی وہ اس کو دی گئی. پھر مرغیوں کا انہوں نے جو ایک کالی مرغی ہے، ایک چتکبری مرغی ہے، وہ پورا پیٹریارکی اور محرومی کی مختلف سطحیں ہیں، وہ ایک کہانی چلتی رہتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پھر علامہ میاں سے ان کی ملاقات کے انہوں نے ظاہر ہے اس کا ذکر کیا ہے، ایک خواب دیکھا یا جس طرح کے، ایک بالکل شروع میں ایک بالکل آخر میں، تو وہ بھی ایک پورا خدا کا جو کارخانہ ہے. یہ کہتے نہیں ہیں لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ انصاف کا کارخانہ ہے اور سب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. انہوں جتنے واقعات جمع کیے تو جو بنیادی چیز ہے جس پہ کائنات کی اساس قائم ہے وہ نظام جزا و سزا ہے. اس پہ یہ ایک سوالیہ نشان قائم کرتا ہے کہ دیکھیے یہ کیا ہے، بچے کو کس طرح سے اور ذلیل کیا جا رہا ہے، وہ کیسے اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور یہ پورا نظام جو ہے غیر انسانی نظام ہے. تو اس لحاظ سے محسن کو میں پھر ظاہر 10-12-15 سال کے بعد انہوں نے ناول لکھا،
اور بچوں کی جو کہانیاں تھیں بڑا گمراہ کن اس میں یعنی انٹرپریٹیشن ہوگا اگر آپ بچوں کے حوالے سے دیکھیں گے. بچوں ان کے ناول چھپے ہیں, ظاہر ہے بہت لکھتے تھے, لیکن وہ بچوں کا ناول نہیں, بچوں کی جیسے ابھی خالد کہہ رہے تھے اس میں بہت سے گہرے سوالات ہیں, اور ظاہر ہے اس کا موقع اگر پھر ملے گا تو ایک آدھ چیزیں مجھے اور اس میں عرض کرنی ہیں. تو یہ ناول ایک پروزیکیوشن سسٹم کا ایک آلٹرنیٹ بتاتا ہے اور اس پہ کم سے کم سوالیہ نشان قائم کرتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کا نظام کیا ہے. شافی صاحب نے ہمیشہ کی طرح بہت مدلل گفتگو کی ہے. میں محسن صاحب اس میں ایک دو سوال میرے اس میں ایک ذہن میں ہیں, اس میں ایک فرحت صاحب سے پہلے آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں ایک شافی صاحب نے جو اس میں ایک اپنے جو جواز اس کا پیش کیا ہے, جو دلائل پیش کیے ہیں, اس کے بارے میں ایک ناول نگار کی حیثیت سے آپ کیا سوچتے ہیں, پہلا سوال. دوسرا ایک سوال جو مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی اس میں ایک ہی دوسرے ناول میں اس طرح کے اقوال زرعی نہیں دیکھے. اسے کہیں عز کلام یا عز بیان تو نہیں کہیں گے کہ جو بات اس میں بیانیہ میں آپ بہتر طور پر اس میں کہہ سکتے تو کہیں ہیں آپ نے, اس کے لیے الگ الگ صفحات کے اوپر اقوال زرعی دینے کی کیا ضرورت محسوس کی آپ نے؟ یہ دو سوالات ہیں, اگر آپ جواب دینا چاہیں. شافی صاحب نے جو ابھی گفتگو کی ہے انہوں نے اسی پہلو پر ایک مضمون لکھا ہے, اور طویل مضمون ہے, اور بہت عمدہ مضمون ہے. اصل میں سزا و جزا کا جو ہمارے وہاں ناول میں ایک میں نے وہ پیش کیا ہے, وہ دیکھیے اس کی ماں جو تھی, ماں بھی بچے پر سختی کرتی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی, دیکھیے اس کا وہ دیکھیے آپ بیک گراؤنڈ, وہ پاکستان کی لڑکی تھی, یہاں شادی ہوئی تھی, اور اس کا شوہر کٹر مذہبی آدمی تھا, جماعت میں چلا جاتا تھا چھوڑ کے اس کو, یا وہ اس کی بہت سی ایسی آرزوئیں تھیں, امنگیں تھیں جو پوری نہیں ہو پاتی تھیں, یہاں تک کہ وہ گرمی اندر بچوں کو لگتی تھی, وہ اس سے کہتی تخت باہر ڈلوانا ہے, وہاں ہم لوگ لیٹیں گے, گرمیاں آ گئی ہیں. تو وہ چونکہ نماز پڑھنے جا رہا تھا, اس کو جلدی تھی, وہ چلا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو محرومیاں تھیں اس کی. اچھا وہ وہاں برقع نہیں اوڑھتی تھی شادی سے پہلے, بعد میں اس نے اڑھانا شروع کر دیا, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح کا جبر تھا اس کے لیے. تو یہ سب چیزوں کا ظاہر ہے رد عمل کوئی بھی انسان ہوتا ہے جو جب محروم ہوتا ہے چیزوں سے, اور تو وہ اس کا رد عمل اسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے. اور تو وہ اپنے بچے پہ وہ شوہر سے بس نہیں چلتا تھا, لہذا وہ اکثر ناراض ہو جاتی تھی, بچے کو بھی مارتی تھی. اسی طرح مولوی صاحب کا ہے کہ مولوی صاحب بچوں کو مارتے تھے. اچھا مولوی صاحب کا جو کردار ہے وہ شروع میں لوگوں نے جب پڑھا تو وہ سمجھے کہ یہ روایتی قسم کا مولوی ہوگا جیسے ہوتے ہیں مدرسوں میں, لیکن بعد میں اس کا مزاج بدلا اور ایک دوسرا پہلو میں نے دکھایا ہے. لیکن مولوی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کا باپ اور اس کے ماں میں اختلافات ہوئے تھے, اور اتنے شدید تھے کہ اس کو باپ سے نفرت ہو گئی تھی. اور وہ جو نفرت تھی, اب معلوم نہیں کہ کس طرح کے حالات رہے ہوں گے, لیکن ایک خط سے میں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ دونوں میں ماں میں ان میں اختلاف تھا. اس نے جو خط لکھا ہے اس میں باپ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہمارے حق میں اور آپ کے حق میں میرے باپ نے جو ناانصافیاں کیں, کوتاہیاں کیں, اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اور جو انہوں نے غلطیاں کی خدا اس کو معاف کرتا رہے گا. لیکن آپ ماں سے کہتا ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے, آخر وہ آپ کے شوہر تھے, میرے باپ تھے. بہرحال تو وہ بھی محرومی کا شکار تھا. اور جب میں نے اس میں دکھایا ہے کہ وہ جب پڑھانے بیٹھتا تھا تو وہ صورتی آتی ہے نا, تمباکو داب لیتا تھا اور ٹیک لگا کے اور غنودگی میں چلا جاتا تھا, خراٹے لینے لگتا. تمباکو اور یہ شراب اور یہ کیا ہے, خود فراموشی کے لیے آدمی کرتا ہے کہ خود فراموش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو حقیقت ہے, یہ جو چیزیں ہیں وہ اپنا رنگ بدل دیں, جو سب کچھ اچھا لگنے لگے. تو وہ بھی زندگی کو جو اس کو ملی ہوئی تھی اس سے بہتر کرنا چاہتا تھا, تصور میں ہی کر رہا تھا. تو وہ بچوں پہ ناراض ہوتا تھا, مارتا پیٹتا تھا. لیکن دوسرا پہلو پھر میں نے دکھایا کہ وہ جب بچہ اس کے ساتھ رہنے لگتا, مدرسے میں دربدر ہو جاتا ہے, تو اس سے شفقت سے پیش آتا ہے, اور وہ ایک بہت اچھا انسان. تو ایک انسان میں دو کردار ہوتے ہیں, وہ اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے. جزوی طور پر اچھا ہو سکتا ہے اور زیادہ برا ہو سکتا ہے. تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہوگی اور اچھائیاں بھی ہوتی. تو اس کے اندر یہ فطری جو ایک خرابیاں تھیں, انسانی جو جذبے اور جو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے دوسروں کے لیے عیب بنتی ہیں, وہ تو تھیں ہی بہرحال. لیکن
وہ ایک اچھا انسان تھا کل ملا کر کے. تو یہ جو سزا دے رہے تھے وہ خود سزا ان کو مل چکی تھی کسی نہ کسی طرح سے. تو یہ دنیا میں یہی ہے کہ جو سزائیں بھگتتا ہے، جو ظلم سہتا ہے، اس کے مزاج میں بھی وہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو پہ مظالم کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے ان کے ساتھ. بہرحال، اور دوسرا ایک سوال آپ نے کیا تھا اس کے تعلق سے جو مقولے اس میں دیے ہیں. بچہ ہر چیپٹر سے پہلے ایک مقولہ دیتا ہے دنیا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اور دوسری پرندوں کے بارے میں، اور بہت سی چیزیں. مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پھل زمین پر کھڑے ہو کے توڑے جا سکتے ہوں تو اس پر چڑھ کر توڑنا بیوقوفی ہے. اس طرح کے مقولے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ میں نے ایک تجربہ کیا تھا، اور جتنے پڑھنے والے تھے ہمارے قارئین سب کو وہ چیز اچھی لگی. اور جب چیز آپ سب کو اچھی لگے تو وہ عیب نہیں رہ جاتی. بہرحال وہ میں نے دکھایا یہ ہے کہ چونکہ بچہ اپنی کہانی جو ہے کہانی بیان کر رہا ہے اور اس میں گنجائش نہیں تھی. وہ اس کہانی میں کوئی ایک ڈائلاگ ایسا نہیں ہے کہ بچے نے کسی چیز کے بارے میں ایسی بات کہی ہو کہ جو مصنف کی طرف اشارہ کرتی یا یہ محسوس ہو کہ مصنف اس میں دخل اندازی کر رہا ہے. تو میں اس کی شخصیت کی اور گہرائی کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ دنیا کے بارے میں کتنا سوچ سکتا ہے اور کتنا وہ سمجھدار بچہ ہے. ایک اسی ناول میں وہ بچے کا ایک اسکیچ دیا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے یہ میں ہوں جبران. مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کو اپنے تشخص کا احساس دلا رہا تھا. وہ بچہ وہ یہ بتا رہا تھا میں یہ ہوں، جبران ہوں، اور اسی دنیا نے اس کے تشخص کو مٹا دیا. تو جی کیا عمدہ جواب دیا محسن صاحب. فرات احساس صاحب، اس میں یہ کہ مذہبی تعلیم آپ کا میدان رہا ہے. اس میں یہ کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مذہبیات میں بھی اس میں یہ کہ آپ نے اس پہ ایک ڈگری لی ہے اور آپ کا بہت زبردست مطالعہ ہے. تو میں اس میں یہ کہ یہ اسلامی اس میں یہ کہ تعلیم اور جو مدرسوں کی تعلیم خاص طور سے ہوتی ہے اس کا باپ جس طرح پہ جاتا ہے اس پہ یہ کہ تبلیغ کے لیے، اور وہ اس میں کہ وہاں فرضی طور کے اوپر گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اس میں کہ اس ناول میں یہ چیزیں اس میں کہ خاص اس میں کہ اہمیت رکھتی ہیں. آپ اس میں کہ فرات احساس صاحب اس بارے میں یا اس ناول کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ مدرسے کی تعلیم کے حوالے سے یا جماعت کے حوالے سے جو اس ناول میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ شکریہ، بہت اچھی گفتگو مختلف پہلوؤں پر اس کتاب پر ابھی ہو رہی ہے. اور پہلی بات تو مجھے ابھی معلوم ہوئی جو محسن خان نے بتایا کہ یہ پچھلے کئی برس سے بچوں کا فکشن لکھ رہے تھے، بچوں کی کہانیاں لکھ رہے تھے. یہ مجھے نہیں معلوم تھا. تو اس سے ایک عجیب ایک کنٹینیوٹی پیدا ہو گئی اس ناول تک آتے آتے ان کے. لیکن وہ بچوں کی کہانیاں ہی نہیں ان سے یہ ناول لکھوایا ہے. اگر وہ کہانیاں نہ لکھی ہوتی انہوں نے تو شاید یہ ناول نہیں لکھ پاتے وہ. اس لیے کہیں نہ کہیں وہ اس سطح پر جو بچہ جس سطح پر رہ کے ذہنی سطح پر جذباتی سطح پر رہتا ہے، اور وہاں سے جو نیریٹیو انہوں نے اٹھایا ہے، تو اس میں اس مشق کا بہت اہم ہاتھ ہے. یہ بات بھی اکثر کہا گیا کہ فلسفیانہ پہلو وغیرہ جو ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب بچہ اگر کردار ہے تو اس کے سلسلے میں فلسفیانہ باتیں نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کہ فلسفیانہ وغیرہ تو ناول میں اگر اوپر ہے تو بیکار ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کس طرح سے خیال کی سطح پر وہ زندگی سے نکلتا ہوا، برآمد ہوتا ہوا اگر معاملہ ہے تو وہ ہمارے لیے اس کی وقت ہوتی ہے. پہلی ہمارے سب سے اہم بات اس ناول میں جب میں نے پڑھا اس کو، تو وہ ایک طرح سے میری اپنی ایک کلچرل بایوگرافی اسی مجھے محسوس ہوئی. اس لیے کہ جو جیسے کہ
شافع صاحب نے یہ بات کہی، سزا اور جزا اور اس کا معاملہ، اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں بچپن میں یہ تھا نماز پڑھو بھائی، تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نماز کیوں پڑھیں، کس کے لیے، کون کس نے کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں کہا پڑھو. تو میں تو اکثر یہ کرتا تھا کہ وہ جلدی بغیر وضو کیے ہوئے کھڑا ہو گیا اپنا، اور جب مرتا کیا نہ کرتا والا معاملہ کہ وہ ایک جبر ہے کہ خدا نے کچھ لوگوں کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے اور وہ اس کی طرف سے حکمرانی کر رہے ہیں. تو دراصل یہ میں نے بہت گہرائی سے، اور جب میں خدا کو جس طرح سے میں نے پھینکا اٹھا کے، اس میں اس کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ وہ یہ جو پورا ناول ہے وہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ انسان کس طرح سے خدا کے پورے اقتدار کو اپنی ملکیت بنا کے اور کس طرح سے گھروں کے اندر اس کو آپریٹ کرتا ہے اس پورے. اس لیے نام اس کا اتنا خوبصورت اسی لیے ہے کہ وہ پورا نیٹ ورکنگ جو ہے انسانی رشتوں میں، اس کی نفسیات میں، اس کے لاشعور تک میں کس طرح سے یہ اقتدار مندی اور حکمرانی مذہب کی کس طرح سے سرایت کر جاتی ہے کہ انسان کو بے دخل کر دو، بالکل اس کی حیثیت نہیں ہے. تو بچے کو بچپن مطلب شروع ہی سے بالکل اس کے سلیٹ کے اوپر اتنا انسکرپشن ہوتا ہے باہر کی چیزوں کا کہ اس کی اپنی کوئی شخصیت رہی نہیں جاتی ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کس طرح سے ابھی یہ شعوری طور پہ ہوا ہے یا لاشعوری طور پہ ہوا ہے، یا جو کردار انہوں نے اپنے اظہار کے لیے جو مقرر کیا اس کردار نے ان سے کروایا یہ سب. اس لیے کہ جو جس طرح سے مذہب جو ہے وہ جس طرح سے نفسیاتی طور پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جذباتی طور پر قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس میں خوف کا جو عنصر ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سزا کا مستحق بناتی ہے. تو آپ کچھ نہیں ہیں، آپ کو تو اس میں اتنا خوف زدگی ہوتی ہے. مطلب میں تو کئی برس تک اس خوف میں رہا ہوں کہ کوئی نادیدہ قوت ہے جو آپ کے اوپر چاروں طرف سے حاوی ہو رہی ہے اور آپ کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے اپنے جذبے، اس کی جبلتیں جو اس کو مطلب ایسے مطلب بالکل معصوم سی کوششیں اس کی، لیکن وہ باہر جو نظام ہے اس کے لیے وہ گناہ ہیں، اور ایسا گناہ ہے جس کے لیے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو جسمانی اذیت دی جانی چاہیے. تو یہ انہوں نے ایک کائنات تشکیل دی ہے جس سے یہ ہمارے جو کلچرل ایکسپریشن ہے مذہب کا، اور مذہب کی جو حکمرانی ہے اور جو غصب شدہ حکومت جو انسان خاص طور پر مرد، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، کہ وہ ایسے ایک رولز طے ہیں بالکل کہ اسی طرح سے تمہیں ایک فریم میں رہنا ہے. اور دوسرے مطلب یہ جو ایک اتنا زبردست ایک چیز ہے، مجھے سمجھتا ہوں کہ انپیرلڈ ہے یہ ہماری پوری فکشن میں. اس طرح کا جو پہلو انہوں نے نکالا ہے وہ اس کے پہلے اس لحاظ سے مطلب ایک ریئلسٹک ناول جس طرح سے اسٹیبلش کیا انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ہی جس طرح سے انہوں نے کردار کے اندر اتر کے اس کے نفسیاتی مطلب پرتوں کو جس طرح سے چھیلا ہے، وہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو شاید ان کے یہاں بھی وہ ایک چیز رہی ہو، ایک طرح کی ریبیلین اور ایک واقعانہ جس نے، اور انہوں نے جو لفظ خاص طور پہ بہت سے ایسے لفظ ہیں جو اس ہماری اودھ کی جو کلچر ہے اس کے، تو مزہ اس کے مجھے پڑھنے میں اس لیے بھی آیا کہ بہت سی چیزیں وہ ایک طرح کی ایک کلچرل میموری جو ہے آپ کی وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اس سے. اور اس کو جس طرح سے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ریئلسٹک ناول تو ہے یہ، لیکن
آپ اس کی اسلام کی جگہ پہ کرسچنٹی رکھ دیں یا ہندوازم رکھ دیں یا بدھزم رکھ دیں، مطلب مذہب جو ہے وہ جتنا بڑا جبر کا نظام قائم کرتا ہے، وہ ایک میٹافر کے طور پہ یہ ناول میں مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر مذہب جو ہے وہ کس طرح سے انسانوں کو گھروں کے اندر، خاص طور پہ گھر ان کی شکارگاہ ہے، مذہب کی شکارگاہ گھر ہے، اور گھر کے اندر وہ بچوں کے لیول پر آ کے اور وہاں پر شکار کرتا ہے کہ ان کو کہ وہ معصوم پرندوں کی طرح. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا سیاسی جبر جو ہے وہ اس جبر کے آگے کچھ نہیں ہے، طفل مکتب ہے بالکل، اس لیے کہ ٹریننگ یہی ہوتی ہے دوسروں پر جبر کرنے کی. اور پھر یہ کہ ایک نادیدہ ایک حکمراں جو میٹافزیکل ایک ٹیرر ہے، میٹافزیکل ایک پاور ہے، اس کے آگے بے دست و پا ہونے کا جو احساس پیدا ہوتا ہے انسان کے، کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی سمجھ نہیں ہے، اپنی کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ بے بسی اس میں جس طرح سے مجھے محسوس ہوتی ہے، لاچاری، اور اس کردار کے اندر بچہ اور اس کی بہن، خود مولوی کے اندر بھی وہی چیزیں، مطلب یہ مورے ہیں سب، ان کا اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئینہ، بلکہ ایک دریچہ ہے اس پوری اس حقیقت کی طرف جو ہم مذہب کے نام پہ جیتے ہیں معاشرے کے اندر. بہت عمدہ گفتگو. خالد جاوید صاحب، اپنے ایک ہی آپ فلسفہ بھی آپ کا میدان رہا ہے. ہمارے زیادہ تر ناول نگار اشرف یا محسن صاحب یا شاہد اختر، دو ایک ناموں کو، اس میں ایک ہے آپ کا نام، دو ایک ناموں کو چھوڑ کے اگر میں بات کروں تو ایک بڑی تعداد ہے اس میں ایک ہے کہ ہم اس میں ایک ہی فلسفے کو ادب کی اطاعت نہیں سکھا پاتے ہمارے ناول نگار، یا اس میں ناکام رہتے ہیں. اس میں ایک اس نقطۂ نظر سے آپ اس میں کہ محسن کو ناول کو کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ میں برابر محسوس کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ فکشن میرا بھی پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں. تو مجھے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ ناول نگار اس میں ایک جو ہے وہ فلسفہ تراجی زیادہ کرتا ہے. ظاہر فلسفہ پڑھنا ہوگا تو ہم براہ راست کسی فلسفی سے پڑھیں گے، ہم خالد جاوید محسن خان سے تو نہیں پڑھنے جائیں گے. تو آپ اس میں ایک جو ہے وہ آپ کا چونکہ فلسفہ میدان ہے، تو کیا اس میں کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ محسن کے ناول کو سامنے رکھ کے دوسرے ناول جو ہیں ان کے بارے میں کہ ناول نگار جو ہے وہ اپنے ناولوں کو، اپنے فن کو جو ہے وہ فلسفے کی جو اطاعت جو ہے، جو فلسفے کو فن کی اطاعت کرنی چاہیے، اس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے یا کم کامیاب ہوتا ہے؟ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ نے تو ایک بار میں بہت سے سوالات کر لیے اور وہ بھی فلسفے سے متعلق. یہ بات ہے، میں اس سے پہلے ایک بات اور جو میرے ذہن میں بار بار آتی ہے کہ ہم ادب والے جو لوگ ہیں، اردو کے ہوں یا ہندی کے ہوں، تو وہ مطلب ایک ہی سانس میں فلسفے کو اور فکر کو یا ایک گہری سوچ کو یا کسی بھی سنجیدہ بات کو وہ ان کو اتنی سہل پسندی کے ساتھ وہ فلسفہ کہتے تھے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم نے جو فلسفہ باقاعدہ جو پڑھا تھا، تو کیا اس کے پڑھنے کے بعد ہی مطلب ہمیں یہ سب باتیں، ہمیں تو یہ سب باتیں جب سے پیدا ہوئے 8-9 سال کی عمر سے تو ہمیں ساری چیزیں معلوم ہیں، دکھ کے بارے میں، سزا کے بارے میں، جزا، پر یہ کہ انسانوں کے بارے میں انسان. لیکن وہ جس فلسفے کی جو ٹرم ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برٹرینڈ رسل کا جو منطقی اثباتیت کا فلسفہ ہے، دیکھیے یہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے. یا ژاں پال سارتر کا جو یہ فلسفہ ہے وجودیت کا، جبکہ وجودیت کا فلسفہ ژاں پال سارتر کا دیا ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو عہد نامہ عتیق کے اندر موجود ہے، وہ تو مائتھولوجی میں موجود ہے. ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں سوچتا ہوں جو گہری سوچ ہے، گہری فکر ہے، مطلب فلسفی تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایوری باڈی نیڈس اٹ، ایوری باڈی نیڈس اٹ. آئن رینڈ نے ایک کتاب لکھی ہے بہت ہی مشہور کہ فلاسفی ہو نیڈس اٹ. تو وہ ایک مطلب ایک سچویشن کو وہ یعنی فرض کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے آپ کا جو ہے وہ کبھی ایک آنکھ کھلے سونے کے بعد اور صبح کو آپ اپنے آپ کو کسی اجنبی سیارے پہ پائیں جہاں ہر چیز آپ کے لیے اجنبی ہے، ہر چیز اجنبی ہے. تو جو پہلی بار جو چاہیں آپ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، بالکل ہی جاہل مطلق ہوں، کچھ سوال ذہن میں آپ کے آئیں گے کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، اور اس جگہ سے میرا تعلق کیا ہے.
بنیاد فلسفے کی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کتابی فلسفہ ہے، یہ جو اکیڈمک فلسفہ ہے، اس اکیڈمک فلسفہ کو تحلیل ہونا چاہیے۔ اگر اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ناول نگار جو ہے وہ کسی ایک خاص جو ہے وہ اطاعت، تو اس کو کبھی، میرا خیال ہے جن لوگوں نے اطاعت اگر کی ہے تو وہ پھر ناول نگار نہیں ہے یا پھر وہ افسانہ نگار نہیں ہے۔ تو اطاعت اب یہ کہ وہ ان کا اسلوب کیسا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ کھپ پائیں نہیں ہو پائیں، کہتے ہیں نا گوڑا کہ نہیں گوڑا، ہمارے یہاں جو ہے روہیل کھنڈی زبان میں اس میں گوڑ دیا بھائی، کچھ نہیں گوڑ دیا، ہاں بھائی گڑ گیا۔ تو یہ ہوتا تھا امتحان دینے جاتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی میرے خیال ہے سارتھ کو لے کے، برٹرینڈ رسل کو لے کے، وائٹ ہیڈ کو لے کے، افلاطون کو لے کے ناول لکھنے نہیں بیٹھے گا تو احمق ہوگا۔ تو وہ یہ جو ہے کہ جس کو کہ فلسفہ کہہ دیا جاتا ہے، میری سمجھ یہ نہیں آتا کہ ہوتا کیا ہے یہ فلسفہ۔ اور یوں تو بھائی ڈی ایچ لارنس نے بھی کہا تھا، اور ہمارے یہاں بھی تمام یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی تحریر سے، کسی بھی ادبی تخلیق سے کوئی فلسفہ نکال نہ پائیں، آپ ڈھونڈ نہ پائیں، آپ تلاش نہ کر پائیں، برابر نہ ہو، تو وہ بھی ایک کمزور چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی دیکھیے وہی ہے اور انسان وہی ہیں۔ تاثرات کی شکل میں جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اوپر، دل پہ، ذہن پہ جو بھی تاثرات پڑتے ہیں، ان کا اظہار جب ہم کرتے ہیں تو وہ شاعری میں ہوتا ہے، ادب میں ہوتا ہے۔ اور انہی تاثرات کو جب تصورات کی شکل میں دیکھتے ہیں، ایک طرف امپریشنس ہیں، اس سے ادب بنتا ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ تخلیقی ادب بنتا ہے، اور ایک طرف آئیڈیاز ہیں اور وہ تصورات ہیں، ان سے خالص فلسفہ بنتا ہے۔ تو یہ دو ہیں، دو کنارے ہیں یہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تحلیل ہونا چاہیے، لیکن یہ دو کنارے الگ الگ رہنا چاہیے۔ لیکن ناول نگار کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا ہے، اور دوسرے کنارے سے پھر پہلے کنارے تک آنے کی مشق برابر جاری رکھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو محسن کے ناول میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو کہ آپ نے کہیں، وہاں پہ سارے گہرے سوالات موجود ہیں، لیکن وہ گہرے سوالات کہیں مانگے کا مطلب کوئی یہ کہ مانگے کا اجالا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اوپر سے ہے اور شکر گھول دی اور شکر منہ کے اندر کرکرا رہی ہے، تو کرکراتا کچھ نہیں ہے محسن کے یہاں، سب کچھ تحلیل ہو جاتا ہے۔ شربت ہے صاحب، شربت، یا پھر نیم کا شربت بھی کہہ لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی محسن، اس میں یہ کہ اس حوالے سے اس میں یہ کہ خالد جاوید نے بہت مدلل، بہت عمدہ اس میں گفتگو کی۔ محسن، اس میں کہ تم کیسے محسوس کرتے ہو ان چیزوں کو کہ آپ کا ناول اس میں کہ کیا آپ کے یہاں فلسفہ یقیناً ہے، کیا وہ تحلیل ہوا ہے، آپ نے شعوری طور پر کیا ہے یا غیر شعوری طور پر اس میں ایک ہی چیزیں ہوئی ہیں، کس طرح محسوس کیا ہے آپ نے؟ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا، ایک فرحت بھائی کے باتوں کے حوالے سے، اور دوسری اپنے خالد جاوید صاحب کے نے جو بات کہی اس کی روشنی میں۔ اصل میں جو ناول میں نے ماحول دکھایا ہے اور جو باتیں کہی ہیں، کہیں نہ کہیں میرے لاشعور میں تھیں، اور میں نے بچپن میں بہت سی باتیں اس طرح کی دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کردار بھی دیکھے، براہ راست بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں انوالومنٹ نہیں رہا، لیکن جیسے ابھی آپ نے یہ سزا و جزا اور دوسری چیزوں کے تعلق سے کہا، تو میرے وہاں کا ماحول بھی بڑا مذہبی ہے۔ ہمارے بھائی، والدہ، والد سب بہت بڑے مذہبی لوگ ہیں، اور وہ ہر قدم پر دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ کا۔ مثلا یہ کہ مجھے ہمیشہ غصہ اس بات پہ آیا کہ جب یہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لو جزا ملے گی، اور ورنہ یہ کام کرو گے تو سزا ملے گی، اس میں جنت ملے گی۔ تو میں کہتا ہوں کبھی انسانیت کی خاطر بھی سوچو، صرف خوف اور لالچ میں تم سوچتے ہو۔ بہرحال یہ تو الگ باتیں ہیں، یہ سب چیزیں ذہن میں لاشعور میں کہیں نہ کہیں تھیں جو اس میں ہم نے پیش کی ہیں۔ اچھا، فلسفے کا جہاں تعلق ہے، فلسفہ نہ پڑھا میں، نہ جانتا ہوں کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ اس ناول میں جو چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں میں بتا دوں، تو شاید جن لوگوں نے ناول نہیں پڑھا ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس نوعیت کی چیزیں ہیں جن کو دوسرے لوگ فلسفہ کہہ دیں یا نفسیات کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، وہ ناول کی تہیں ہیں۔ ایک اس میں واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ قبرستان میں مٹی دی جا رہی ہے، وہ بنگے رکھے جا رہے ہیں، تو 7 بنگے ہیں، 6 رکھ دیے گئے ہیں، اور بچہ کہہ رہا ہے کہ اب ماں ابھی دکھائی دے رہی ہیں، اور 7واں بنگا جب رکھ دیا جائے گا تو کفن دکھائی نہیں دے گا۔ دوسری طرف ایک پتنگ کٹ کے جا رہی ہے، تو ایک بچہ دوڑ کے وہیں سے جو آیا تھا مٹی دینے، وہ دوڑ کے اسے لوٹ لیتا ہے، پتنگ کو اتارتا ہے، تکلا کرتا ہے، پتنگ کو پیٹھ کے پیچھے چھپاتا ہے، اور دھیرے دھیرے قبرستان
میں آ کے اسی قبر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ ماں کی بنگے بھی دیکھ رہا ہے رکھے جا رہے ہیں، ماں چھپی رہی، ادھر پتنگ بھی دیکھ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے کہ بچہ ماں مر گئی تو غم میں نڈھال ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ بچہ بیک وقت کئی چیزیں سوچتا اور پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ اگر اس کی ماں مری ہوتی تو وہ پتنگ مجھے مل گئی ہوتی۔ یہ خواہش، یہ جو انسانی وہ ہے ایک طرح کی خود غرضی، وہ انسان کے وہ ظاہر کر رہی۔ دوسرا یہ کہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک طرف وہ ماں مر گئی، وہ پریشان ہے، اور ادھر وہ پتنگ دیکھ رہا ہے، پتنگ کا وہ بڑا شوقین ہے، اور پتنگ ہمارے وہاں استعارہ ہے، تو وہ خود دکھایا ہے میں نے کہ قدرت، اگر آپ بہت زیادہ آپ پر غم پڑ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو قدرت انسان کے اندر توازن پیدا کرنے کے لیے ایک خوشی کا جذبہ اس وقت پیدا کر دیتا ہے۔ اب کسی کا کوئی مر جاتا ہے، ایک بچہ ماں کا مر جاتا ہے تو وہ جی چاہتا ہے کہ وہ جیے، لیکن دوسرا بچہ دیکھتی ہے، اس کی خاطر زندہ رہنا پڑتا ہے، اور چیزیں خیال آ جاتا ہے۔ تو یہ جو توازن کا اس طرح کے اور بھی چیزیں ہیں، اب وہ ناول میں ہیں، اور اگر اس سے تفصیل سے پوچھا جائے میں بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روا روی میں سب چیزیں آ گئی ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں سوچی بھی گئی ہیں، کچھ چیزیں آ بھی جاتی ہیں جو نہیں ہوتی، ذہین قاری اس میں سے نکال لیتا ہے، لیکن میں بہت سی چیزیں ایسی پیش کر سکتا ہوں جو ابھی تک جو 10-12 مضامین اس ناول پہ لکھے گئے اس میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اور بہت اچھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں اس میں کہ بہت سے سوالات ہیں اس ناول کے حوالے سے، لیکن وقت بہرحال اس میں کہ نہیں رکتا ہے، ہم وقت کے پابند ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ میں اس میں کہ اس موقع پر جشن ادب کی جانب سے جناب خالد جاوید صاحب، جناب پروفیسر شافی قدوائی صاحب، فرحت بھائی اور محسن صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ گفتگو فی الحال اس میں یہ کہ ملتوی کی جاتی ہے۔ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ان کا ناول اس کا 3را ایڈیشن آیا ہے، اس پہ اور بھی بہت سے سوالات ہوں گے، ان پر اور بہت سے جوابات دیے جائیں گے، اس طرح کی گفتگویں ہوتی رہیں گی۔ فی الحال یہ گفتگو ملتوی کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔